اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم دو آیات کو پڑھیں گے، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ اہم نکات یہ ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے بتایا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال کس عمر میں ادا کیا جائے۔ اگر یتیموں کو ان کا مال کچی عمر میں، ناپختہ عمر میں لوٹا دیا جائے گا تو وہ اس مال کو ضائع کر بیٹھیں گے، اور جو ہی وہ ہوش سنبھالیں گے تو اس صورت میں ان کے ہاتھ خالی ہوں گے اور وہ اپنی زندگی انتہائی مشکل سے گزار پائیں گے۔ آیت مبارکہ سنیے گا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال، ولا تؤتوا اور نہ دے دو، السفہاء نادانوں کو، اموالکم اپنے مال، اللاتی جنہیں، جعل بنایا ہے، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامًا زندگی کا سہارا، ورزقوہم اور انہیں کھلاؤ، فیہا اس مال سے، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً بھلائی کی۔ ربط آیات یہ ہے، اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، یتیموں کے مال کے ہی احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں آپ گفتگو سن کر آئے، جس کے اندر اللہ پاک نے بنیادی طور پر یتیم عورتوں کے حق مہر کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یوں تو ہر عورت کو حق مہر ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی خاوند اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے، وہ بھلا کوئی بھی عورت ہو، وہ یتیم ہو یا غیر یتیم ہو۔ لیکن چونکہ عرب کے معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوتا تھا، تو اس سے اللہ پاک نے بالخصوص منع کر دیا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ابھی ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بتایا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال کس عمر کے اندر ادا کیا جائے۔ آپ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، بڑی اہم بات اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ حکم ہے سرپرستوں کو، یتیموں کے سرپرستوں کو، یتیموں کے کفالت کرنے والوں کو، یتیموں کی دیکھ بھال نگہداشت کرنے والوں کو یہ حکم ہے۔ دیکھیے گا، اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال۔ یہاں بڑا غور طلب یہ لفظ ہے، اموالکم اپنے مال۔ یہ اپنے مال کیوں کہا؟ حقیقت میں یہ ان کے مال ہیں، کیونکہ انہی کو ادا کرنے ہیں تو ان کے مال ہیں۔ اللہ پاک اموالکم اس لیے فرما رہا ہے کہ تم اس بات کی طرف بھی توجہ رکھو کہ جیسے تم اپنے مال کو انتہائی احتیاط سے خرچ کرتے ہو، اپنی سگی اولاد کو بھی تم مال اس وقت ان کے حوالے کرتے ہو، اس وقت ان کے سپرد کرتے ہو جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ پوری طرح سے بالغ ہو جائیں، جب وہ پوری طرح سے عاقل ہو جائیں، جب وہ انتہائی تجربے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ کیونکہ اگر چھوٹی عمر میں مال اولاد کے سپرد کر دیا جائے گا تو یوں وہ اولاد اپنی ناتجربہ کاری کی بنیاد پر، اپنی عمر کی ناپختگی کی بنیاد پر، اپنی عمر کے کچا ہونے کی بنیاد پر، اور اپنے عقل کے کمزور ہونے کی بنیاد پر وہ اس پیسے کو پانی کی طرح بہا دے گی۔ وہ اولاد اس پیسے کو ضائع کر بیٹھے گی، اس مال کو ضائع کر بیٹھے گی۔ تو جیسے کوئی سگا باپ اپنی سگی اولاد کو اپنا مال ان کے سپرد اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی یہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، یہ مال کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے تم اپنے مال کے ساتھ انتہائی احتیاط برتتے ہو، ایسے ہی یتیموں کے مال کے ساتھ بھی انتہائی احتیاط برتو۔ اس لیے فرمایا اپنے مال، یعنی ان کے مال کو بھی اپنا مال ہی سمجھو، ان کے مال کو پرایا مال سمجھ کر ضائع نہ کر دو۔ اللہ پاک آیت کے اگلے حصے کے اندر بتاتا ہے
کہ یہ مال کتنا امپورٹنٹ ہے انسانی لائف کے لیے، ایک ہیومن لائف کے لیے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، وہ اموال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا۔ یہ مال تو انسانی زندگی کے لیے سہارا ہے۔ اگر اس مال کو بے درے خرچ کر دیا جائے گا، پانی کی طرح بہا دیا جائے گا، اس مال کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے اور فضول قسم کے مصارف کے اندر اس پیسے کو ضائع کر دیا جائے گا، تو زندگی کا سہارا کیا چیز بنے گی؟ مال فی نفس ہی برا نہیں ہے، مال اس وقت برا ہے کہ جب انسان اس مال سے عیاشی شروع کر دے، اس مال سے لغو کام شروع کر دے، اس مال کو انتہائی ناجائز قسم کی ضروریات کے اندر خرچ کرنا شروع کر دے۔ اگر مال بری چیز ہوتا تو اللہ تعالیٰ مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کیوں دیتا؟ زرعی پیداوار میں سے عشر کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ مال چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کیوں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، مال سے ہی تو انسان اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ مال اس وقت برا ہوتا ہے جب مال حرام طریقے سے کمایا جائے اور مال حرام کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ مال تو انسانی زندگی کا سہارا ہے، لہذا جب وہ بچے نادان ہیں، یتیم بچے ہیں یا اپنی سگی اولاد ہے اور ابھی وہ نادان ہیں، ابھی وہ ناتجربہ کار ہیں، ابھی وہ مال کو سنبھال نہیں پائیں گے، ابھی وہ مال کی صحیح حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسی ناپختگی کی عمر میں مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اب آگے سنیے گا، وَارْزُقُوهُمْ، اور انہیں یہ مال کھلاؤ، یتیموں کا مال ہے اس میں سے انہیں کھلاؤ، وَاکْسُوهُمْ، انہیں پہناؤ، یعنی جتنا مال کھلانے یا پہنانے کے کام آ سکتا ہے اس مال کو تم خرچ کرو، اس مال میں سے انہیں کھلاؤ۔ یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے تو اس مال میں سے انہیں کھلاؤ، اس مال میں سے انہیں لباس خرید کر دو۔ اور آگے اللہ پاک آیت کے آخری حصے میں فرماتا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وہ بچے اگر ضد پہ اتر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مال ہمارے حوالے کیا جائے، ابھی اسی وقت ہمارے حوالے کیا جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کی تربیت کرو، ان کی ذہن سازی کرو، ان کو کنونس کرو کہ ابھی اس وقت تم چھوٹی عمر میں ہو، یہ مال جو کہ تمہاری جوانی میں کام آئے گا، یہ مال جو کہ تمہارے بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ مال جس سے تم اپنے مستقبل کو سیکیور کر پاؤ گے، اگر اس مال کو ابھی تمہارے حوالے کر دیا تو تمہاری عمر ابھی کچی ہے اور تم ناقص العقل ہو، ابھی تمہاری عقل پختہ نہیں ہوئی، تم ناتجربہ کار ہو، تو انتہائی اچھے انداز کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ اور انتہائی شائستہ انداز میں، پولائٹ انداز میں، ٹھنڈے انداز میں، ٹھنڈے دل کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ ابھی اس عمر کے اندر یہ مال ان کے حوالے کرنا نامناسب ہے، نقصان دہ ہے۔ اگلی آیت سنیے گا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اللہ پاک فرماتا ہے آزماتے رہو یتیموں کو، وَابْتَلُوا آزماتے رہو، الیتامی یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغ النکاح، بالغ وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، ان کی آزمائش کرتے رہو، ان کا ٹیسٹ لیتے رہو کہ یہ کیا پختہ عمر کو پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ مثال کے طور پر تھوڑی سی رقم ان کے حوالے کرو اور پھر یہ جانچو، پھر یہ ٹیسٹ لو، پھر ان کی آزمائش کرو کہ کیا وہ اس پیسے کو درست استعمال کر پائے ہیں کہ نہیں کر پائے۔ مثلا وہ کوئی چھوٹا سا اسے کاروبار کریں، تھوڑی سی رقم ان کو دی جائے اور اس سے وہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کریں، اگر وہ اس میں سے منافع کما کے لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، وہ پختہ عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی عقل اپنے عروج اور اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن اگر وہ اس پیسے کو جو تھوڑی سی رقم ان کو دی گئی اس پیسے میں سے لاس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ابھی وہ پختہ عمر کو نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، فَإِنْ پھر اگر آنَسْتُم تم محسوس کرو، مِّنْهُم ان میں، رشدہ دانائی، عقل مندی،
وہ جو تھوڑی سی رقم تم نے انہیں دی بطور ٹیسٹ، اگر تم ان میں دانائی محسوس کرو، یعنی وہ پرافٹ کما کے لائیں، وہ نفع کما کے لائیں، فدفعوا تو لوٹا دو الیہم انہیں اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوها، اب اس سے اگلی بات سنیے گا، ولا تأکلوها اسرافا وبدارا، اللہ پاک فرماتا ہے ولا تأکلوها، اور تم انہیں نہ کھاؤ، اسرافا فضول خرچی سے، وبدارا اور جلدی جلدی، ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ کفالت کرنے والوں کو، یتیموں کے سرپرستوں کو کچھ مال بقدر ضرورت، اگر ان کی اپنی ضرورت ہو تو ان کو استعمال کرنا جائز ہے، تو اگر وہ ان کے مال میں سے بقدر ضرورت خرچ کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اس کو احتیاط سے خرچ کرو، فضول خرچی میں خرچ نہ کرو، اور جلدی جلدی خرچ نہ کرو، یعنی کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو انہیں ان کا مال لوٹانا پڑے گا، لہذا قبل اس کے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور سوجھ بوجھ کے قابل ہو جائیں اور ہم سے مال کا مطالبہ کریں، تو ہم ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کے مال کو ہڑپ کر جائیں، ان کے مال کو کسی سائڈ پہ لگا دے، تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ان کا مال ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے مال میں سے خرچ کر رہے ہو تو یہ خرچ کرنا تمہارے لیے بقدر ضرورت جائز ہے۔ اللہ پاک آگے اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو سرپرست غنی ہو، ومن اور جو کانا ہو غنیًا غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ تو وہ پرہیز کرے یتیموں کا مال استعمال کرنے سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاجی نہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ ہرگز خرچ نہ کرے، وہ ہرگز تھوڑی سی رقم بھی اپنی ذات کے لیے خرچ نہ کرے، اسے اپنے اوپر حرام سمجھے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو سرپرست یتیم کا سرپرست ہو اور وہ فقیر ہو، وہ محتاج ہو، وہ خود ضرورت مند ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو مناسب طریقے سے اس میں سے کھا لے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یتیم کی کفالت کی اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، سیلری لے سکتا ہے یا معاوضہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ فقیر ہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ فقیر نہیں ہے، غنی ہے، تو اس صورت میں وہ اجرت نہیں لے سکتا۔ اس پہلو کے اندر بھی احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ فقیر ہو اور وہ اس میں سے کچھ مال اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہو تو وہ اس کو نوٹ کرتا رہے، تاکہ کل کو اگر وہ غنی ہو جائے، وہ امیر ہو جائے، وہ مالدار ہو جائے تو وہ اس مال کو لوٹا دے اور اسے اپنے لیے وہ قرض خیال کرے۔ یہ احتیاط ہے تاکہ یتیم کا مال وہ خرچ نہ کرے، فقیر بھی ہے تب بھی خرچ نہ کرے، یہ ایک احتیاطی بات ہے، وگرنہ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو فقیر ہے وہ اس کے مال میں سے استعمال کر سکتا ہے بقدر ضرورت۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اللہ پاک آگے فرماتا ہے فَإِذَا پھر جب، دفعتم تم لوٹاؤ، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو، عَلَيْهِمْ ان پر کسی نہ کسی کو گواہ بنا لو۔ جب ان کا مال انہیں لوٹاؤ، جب وہ سوجھ بوجھ کے قابل ہو جائیں، پختہ عمر کو پہنچ جائیں، ان کا ٹیسٹ لیتے رہو، آزمائش کرتے رہو، اور جب وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں اور اس میں سے لاس نہ کریں بلکہ اس میں سے منافع کما کے لائیں، تو پھر ان کا مال انہیں واپس لوٹا دو، مگر جب واپس لوٹاؤ تو اس کے اوپر کسی نہ کسی کو گواہ بنا لو، تاکہ کل کو آنے والے وقت میں وہ جو یتیم ہیں وہ تمہارے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہ کر دیں، تمہارے خلاف کسی شکوک اور شبہات کا شکار نہ ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ سب چیزوں کا، سب کاموں کا حساب اور کتاب اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ آیتوں کو پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ کلاس ختم ہوئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى
اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم